نصلي على رسوله الكريم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج جو بات ہم دیکھیں گے وہ ہے دل کے وسوسے، دل کے وہم، دل کے ارادے، اور ایک ٹرم اس کے حوالے سے استعمال ہوتی ہے خواطر۔ خاطر کی جمع ہے نا خواطر۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا انسان اپنے دل کے حالات و واقعات کے بارے میں اللہ کے آگے جواب دہ ہے، یا اللہ تعالیٰ نے دل کے حالات و واقعات پر رخصت دے دی ہے؟ کیونکہ دونوں طرح کی باتیں ہمیں اللہ کے کلام میں بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی ملتی ہیں۔ اس لیے اس کا جائزہ لینا بہت ضروری ہے، کیونکہ انسان یہاں سے اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے کہ یہ تو خیال ہے، خیال پر تو پکڑ نہیں ہوگی، کیونکہ ابھی برائی کرنے کا ارادہ ہی کیا تھا نا، کی تو نہیں، تو کرنے پر پکڑ ہے اور ارادے پر پکڑ نہیں ہے۔ یہ ایک غلط فہمی ہے جس کی وجہ سے ایک انسان اپنے اندر کی طرف توجہ نہیں دیتا۔ اس لیے ہم قرآن و سنت کی روشنی میں پہلے یہ دیکھیں گے کہ دل کے حالات و واقعات کی کیا حیثیت ہے، اور پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم اپنے قلب کو کس طرح سے کنٹرول کریں۔ بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت کے وہ تمام گناہ معاف کر دیے ہیں جن کا دل میں خیال آئے جب تک کہ وہ زبان پر نہ آئے یا ان پر عمل نہ ہو۔ کتنی خوشی ہوتی ہے نا انسان کو کہ ابھی تو اندر کی بات تھی، زبان پر بھی نہیں آئی، عمل بھی نہیں کیا، وہ تو معاف ہو گئے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ ہی سے دوسری روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ محافظ فرشتوں سے فرماتے ہیں، وہ کون سے فرشتے ہیں؟ کرامن کاتبین، کہ جب میرا بندہ کسی برائی کا ارادہ کرے تو اسے مت لکھو، اگر وہ اس پر عمل کرے تو ایک برائی لکھو، اور اگر کسی نیکی کا ارادہ کرے اور اس پر عمل نہ کرے تو ایک نیکی لکھو، اور اگر اس پر عمل کر لے تو 10 نیکیاں لکھو۔ دل میں برائی کا خیال ہے نا، تو اس روایت سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اس برائی کے خیال پر گناہ نہیں ملے گا جب تک کہ برائی کمٹ نہ کر لیں، اور نیکی کا اگر خیال آیا تو یہ اللہ کی رحمت ہے، اس کا فضل ہے، نیکی کے خیال پر 1 اجر، اگرچہ نہیں کی نیکی لیکن اگر عمل کر لیا تو 10 گنا اجر۔ یہ دوسری روایت ہے۔ اس حوالے سے ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا دلی معاملات واقعی قابل مواخذہ نہیں ہیں، یا یہ کہ دلی معاملات کی کچھ قسمیں ہیں، اس کے بھی کچھ سٹیپس، کچھ درجات ہیں۔ تو اس حدیث کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں بخاری اور مسلم کی دونوں روایات ہیں، اور ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دل کے معاملات کے حوالے سے انسان قابل مواخذہ نہیں ہے، اس روایت کے ریفرنس سے بھی اور پچھلی روایت کے ریفرنس سے بھی۔ اسی طرح سے ایک اور روایت آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی نیکی کا ارادہ کرے اور اسے عملی جامہ نہ پہنائے اس کے لیے 1 نیکی لکھی جائے گی، اور جو اس پر عمل کرے اس کے لیے 10 سے 700 گنا تک نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جو شخص کسی برائی کا ارادہ کرے اور اس پر عمل نہ کرے تو وہ برائی نہیں لکھی جائے گی، اگر عمل کر لے تو 1 برائی لکھی جائے گی۔ یہ دوسرے لفظوں میں وہی روایت ہے۔ ایک اور روایت کے الفاظ ہیں، جب کوئی بندہ دل میں برائی کا خیال لاتا ہے تو میں اسے معاف کر دیتا ہوں،
जब तक कि उस गुनाह का इर्तिकाब न करे। अल्लाह की तरफ से मुआफी मिल जाती है जब तक कि इंसान गुनाह का इर्तिकाब नहीं करता, अगर मामला दिल तक है। इस रिवायत से हमें ये पता चलता है। इन सारी रिवायत से जो चीज पता चली वो क्या है? मुआफी, मुआखसे का ना होना, यानी पकड़ नहीं है, और दरगुजर कर जाना, इग्नोर कर देना अल्लाह ताला का। लेकिन बहुत सारी दूसरी रिवायात ऐसी हैं जिससे दिल के मामलात पर पकड़ का भी पता चलता है, मुआखजे का सबूत मिलता है हमें। मसलन कुरान हकीम में आता है, इन तुब्दू मा फी अनफुसिकुम औ तुख्फूहु युहासिबकुम बिहिल्लाह। जो बातें तुम्हारे नफ्सों में हैं, अगर तुम उन्हें जाहिर करोगे या पोशीदा रखोगे, अल्लाह ताला तुमसे हिसाब लेंगे। फयग़फ़िरु लिमन यशाउ व युअज़्ज़िबु मन यशा। फिर वो जिस पर जी चाहेगा अजाब देगा और जिसको जी चाहेगा माफ कर देगा। इससे हमें क्या पता चलता है कि दिली मामलात पर मुआखजा होगा जैसे इंसान के अमल पर मुआखजा होगा। इसी तरह से एक और आयत आपके सामने रखना चाहती हूं। रब्बुल इज्जत ने फरमाया, वला तक़फ़ु मा लैसा लक बिही इल्म इन्नस समा वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसूला। आपको जिस बात का पता ना हो या जिसकी आपने तहकीक न की हो, उस पर अमल दरामद मत किया करो, क्योंकि कान, आंख और दिल, हर शख्स से उन सब की पूछगिछ होगी, यानी कयामत के रोज। इसका मतलब यह है कि जैसे आंख देखती है तो देखने पे अजर मिल सकता है या पकड़ी जा सकती है। बुराई देखने पर, पढ़ने पर आंख की पकड़, बुराई सुनने पर कान की पकड़। इसी तरह से दिल के बुरा सोचने पर भी पकड़ है, दिल के मामलात पर भी पकड़ है, दिल का भी मुआखजा होगा। कुरान हकीम में आता है, वला तक्तुमुश शहादा, गवाही मत छुपाओ, गवाही नहीं छुपानी। वमन यक्तुमहा फइन्नहु आसिमुन क़ल्बुहु, जो शख्स गवाही छुपाएगा उसका दिल गुनाहगार होगा। इससे क्या पता चलता है कि दिल भी गुनाह करता है, तो जो गुनाह करे उसकी तो पकड़ है। कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसूला। अगर आंख की पकड़ है, अगर कान की पकड़ है, तो कुल्लु उलाइका में कल्ब भी शामिल है, कल्ब की भी पकड़ है। इसी तरह से रब्बुल इज्जत ने फरमाया, ला युआखिजुकुमुल्लाहु बिल्लग़्वी फी अयमानिकुम वलाकिन युआखिजुकुम बिमा कसबत कुलूबुकुम। अल्लाह ताला तुम पर मुआखजा नहीं करेंगे तुम्हारी कस्मों में से, बेहुदा कस्मों पर, लेकिन जिस कसम को खाने का तुम्हारे दिल ने इरादा कर लिया उस पर जरूर मुआखजा होगा। बिमा कसबत कुलूबुकुम, जिसका कसब, जिसका काम तुम्हारे दिल ने किया। और दिल का काम क्या होता? इरादा। इरादे पर पकड़ होगी। इरादे से खाई जाने वाली कसम पर पकड़ है तो इरादे से ही तो काम होते हैं। दिल इरादा करता है, इसलिए दिल का मुआखजा होगा। इस हवाले से हमें ये पता चलता है कि दिल की पकड़ है, लेकिन दिल के कुछ कामों की पकड़ है, कुछ की पकड़ नहीं है। इसलिए हमें दिल के अमल की तफसील को जानना चाहिए कि दिल कैसे काम करता है। यहाँ याद रखिएगा कि दिल से मुराद खून पंप करने वाला आला नहीं है। इससे मुराद सोचने समझने वाला वो उज़्व है जिसकी वजह से एक इंसान के अंदर इरादा पैदा होता है, जिसकी वजह से एक इंसान के सारे मामलात तरतीब पाते हैं। इंसान को चलाने वाली कुव्वत, पावर है जो इंसान के अंदर मौजूद है। तो जो दिल का मामला है ना, ये अचानक ही
پائے تکمیل تک نہیں پہنچ جاتا. یعنی انسان کا عمل جب بدلتا ہے تو دل کے اندر بھی یہ معاملہ کئی مراحل سے ہو کے گزرتا ہے، پھر ایک انسان کمیٹڈ ہو جاتا ہے. دل پر سب سے پہلے جو چیز نازل ہوتی ہے یا جو چیز دل کے اوپر اترتی ہے، یہ پہلا خیال ہے. اس کو خاطر کہتے ہیں. مثلا فرض کریں کہ کسی کے دل میں اپوزٹ سیکس کے بارے میں کوئی پہلا خیال آتا ہے. یہ پہلا خیال جو ہے یہ خاطر ہے، یعنی اس نے ابھی دستک دی ہے دل پر. فرض کریں کہ ایک انسان یہ چاہتا ہے کہ میں جس کے بارے میں خیال آیا دل کے اندر اسے گھوم کر دیکھ لوں، تو انسان اب محسوس کرتا ہے کہ یہ محض خیال نہیں رہا، اب بات آگے بڑھ رہی ہے، کیونکہ گھومنا تو عمل ہے اور اس عمل سے اور کام شروع ہو جائیں گے. تو ہے یہ پہلی سٹیج، یعنی انسان کے دل کے اندر خیال آیا ہے کہ میں نے دیکھا، میں پھر دیکھوں اور مڑ کر دیکھوں اور ارادے کے ساتھ دیکھوں. چونکہ انسان دیکھ سکتا ہے نا، تو ہے یہ پہلا ہی سٹیپ. بہرحال یہ ایک پہلا خیال ہے. اچھا، اب یہ خیال صرف کسی کو دیکھنے کے بارے میں نہیں، کوئی بھی کام کرنے کے بارے میں انسان کے دل پر جو پہلی دستک ہوتی ہے نا، فرسٹ تھاٹ، اس کو خاطر کہتے ہیں. ہم پہلی مثال کو دیکھتے ہیں. فرض کریں ایک انسان کے دل کے اندر یہ بات آتی ہے کہ میں دیکھوں، لیکن پھر اس کے اندر یہ خیال تیزی کے ساتھ گردش کرنے لگتا ہے، حتیٰ کہ اس کے اندر ہیجان سا برپا ہو جاتا ہے کہ ضروری دیکھ لوں. یہ دوسری سٹیج ہے کہ ایک انسان نے اس خیال کو جگہ دے دی، اب وہ گھوم رہا ہے، اور گھومنے کی وجہ سے ایک انسان کے اندر چینج آ رہی ہے. ایک خواہش ہے، خواہش کو پورا کر لینے کے لیے اندر آمادگی شدید قسم کی پیدا ہو گئی. تو یہ انسان کا میلان ہے، ٹرینڈ، طبیعت کا مائل ہونا. مائل انسان کی طبیعت پہلے جھٹکے میں نہیں ہو جاتی. اب آپ دیکھیے کہ جیسے ہم نے پہلی بات کی تھی خاطر کی. خاطر کو حدیث نفس، دل کی بات بھی کہتے. میرے دل میں یہ خیال آیا، دل کی بات، جی میں آنا، دل میں آنا، دل کا خیال، یہ پہلا سٹیپ ہے. اس پر سوچتے رہنا، چاہے وہ ایک لمحے میں ہی انسان کئی بار سوچ گیا اور اس کی وجہ سے انسان کے اندر شدید خواہش پیدا ہو گئی کہ میں یہ کام کر لوں، تو یہ میلان طبع ہے، طبیعت کا مائل ہونا. اسی طرح رغبت پیدا ہوتی ہے. مجھ سے کوئی پوچھ رہا تھا کہ نیک کاموں کے لیے دل میں رغبت کیسے پیدا ہوتی ہے، تو یہ ایک طریقہ کار ہے قلب کے اندر ہونے والا. اسی سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نیکی کی رغبت کیسے پیدا ہوتی. جب نیکی کا خیال آئے تو اس خیال کے بارے میں بار بار سوچیں، اس کو صرف خیال ہی نہ رہنے دیں، اس کی طرف اتنی توجہ دیں کہ دل مائل ہو جائے. تو یہ میلان طبع ہے، طبیعت کا مائل ہونا. گریجولی رغبت اسی سے پیدا ہوتی ہے. جب انسان کی طبیعت مائل ہوتی ہے تب بھی وہ اپنی خواہش کو پورا نہیں کرتا، اس کے لیے اگلا سٹیپ ہے. اور اگلا سٹیپ کیا ہے کہ انسان کا دل اسے اجازت دے دیتا ہے، کوئی بات نہیں، پھر کیا ہوا، کر لو، ایک نظر دیکھ لینے سے کیا ہوتا ہے. یا کوئی بھی برا کام ہے، شیطان نے اس کے دل میں خیال ڈالا اور انسان کہتا ہے چلو کوئی بات نہیں، پھر نہیں کریں گے، ایک بار کر لینے سے کیا فرق پڑتا ہے، اب میں اتنی بھی کمزور نہیں ہوں، سارے ہی تو کر رہے ہیں، سارے لوگوں کا رویہ ایک جیسا ہو جائے تو پھر تو بات فرق ہو جاتی ہے. اب اللہ تعالیٰ صرف ناراض ہی تو نہیں ہوں گے، آخر اللہ کی رحمت بھی برسے گی. تو اس دور میں سارے ہی اگر خرابیاں کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آخر سب پر ناراضی ہوتے رہیں گے، غضبناک ہی ہوتے رہیں گے. بہت ساری باتیں، ہزاروں قسم کی ریزننگ دل کرتا ہے. یہ تیسرا سٹیپ ہم نے دیکھا جہاں دل اجازت دے دیتا ہے. دو پہلے جو معاملات ہیں اس میں ایک پر انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے،
دل کے اندر بات کا آ جانا. لیکن اگر آپ نے اس پر توجہ نہیں کی، آپ نے بار بار اس کو نہیں سوچا، تو آپ بھول جائیں گے. کوئی خیال محبت ہے، اس بچے کے لیے انسان وقت لگائے. ایک چیز ہے فطری، اندر سے یہ جذبہ ابلتا ہے کہ اپنے بچے سے محبت کرے اور بغیر اینڈ ریزلٹ کو سامنے رکھے کرے، اندھا دھند کرے. کیا فائدہ ایسی محبت کا؟ اگر وہی محبت انسان اللہ کی محبت کے لیے کرے کہ اللہ تو نے کیسے جذبے پیدا کر دیے، یا اللہ تیرا شکر ہے اس محبت کی وجہ سے میں اس بندے کو تیرا بنانے کی کوشش کروں گی. اور یہ کہ ایک انسان اس محبت کی وجہ سے ایسا میسج اپنے بچے کو ضرور دے جس کی وجہ سے اس کے دل کے اندر رب کا خیال آئے، کہ جب بھی ماں کا خیال آئے رب کا خیال بھی آئے. تو آپ نے اپنے بچے کی اس محبت کو جو آپ کے دل کے اندر پیدا ہوئی اسے یوٹیلائز کر لیا، اس کے اینڈ ریزلٹ کو سامنے رکھ کے کہ اس محبت کا انجام اللہ کی رضا کی صورت میں ملے گا، اللہ راضی ہو جائے گا، اس کا مجھے اجر ملے گا. اور اندھا دھند محبت کی تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا؟ کر کر کے منتیں تیری عادت بگاڑ دی، دانستہ ہم نے تجھ کو ستم گر بنا دیا. ایسا نہیں ہوتا، بچے کی ناروا خواہشات پوری ہو رہی ہیں، جو بچہ کہہ رہا ہے مان رہے ہیں، آپ کے سامنے کوئی ٹارگٹ ہی نہیں، آپ اپنی محبت کے ہاتھوں مجبور ہیں. آپ کو پتہ ہی نہیں آپ نے بچے کا کیا کرنا ہے. آپ کو یہ پتا ہے کہ آپ کے دل میں ایک محبت ہے، آپ چاہتے ہیں یہ خوش ہو جائے، لہذا آپ اس کی خوشی کی خاطر سب کچھ کر گزرتے ہیں اور آپ اسے بگاڑ دیتے ہیں. اور اگر آپ کے دل میں یہ ہو اس محبت سے اللہ خوش ہو جائے، تو آپ دیکھیے وہ محبت رہے گی اور اس محبت کا مفید نتیجہ نکلے گا. تو محبت کرنی ضرور ہے لیکن مفید نتیجے کے لیے.